کئی راستوں سے آیا ہے. محب الدین تبری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب جو ذخائر العقائب ہے، ان کے بزرگوں کا ذخیرہ، اس کے صفحہ 72 پر یہ حدیث موجود ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ راویہ ہیں، کہتے ہیں سرکار کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو میرے کمرے میں تھے. سرکار نے ایک مرتبہ استفسار اٹھا کے فرمایا ادعو لی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ. کہتے ہیں اس وقت مائی صاحبہ نے یہ جان کے کہ میرے ابا جی پر آپ کی بڑی شفقت ہے ان کو بلایا. آپ اس طرح سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھ کے واپس سر اپنے سرانے پر رکھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر سر اٹھا کے فرماتے ادعو لی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ. دوبارہ جناب عمر کو بلا لیا گیا. آپ نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سر رکھ لیا. تیسری مرتبہ فرمایا ادعو لی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ. اس جناب حضرت کرار کو بلایا گیا. کہتے جو ہی آئے آپ نے کیا کیا، فکشف الثوب علیہ، جو آپ کے اوپر کپڑا تھا اس کو کھولا، اور فاطنقا علی ابن ابی طالب، جناب حضرت کرار سے اس نے جفا مار لیا. یار موت کے کنارے پر کھڑے ہو کے جس کی حبیبی ہونے کا اعلان کیا ہے، ساری دنیا بستی رہے، سارے صحابہ افضل ہیں، سارے تابعین افضل ہیں، تمام اولیاء اللہ افضل ہیں، لیکن کائنات بھر میں سرکار کا حبیب ہے تو صرف علی ہے. یہ خصوصیت آپ کی سمجھ میں آئی ہے. اور راوی حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، اور میرے پاس تقریباً نصف درجن کتابیں ہیں جن میں یہ حوالہ موجود ہے. ابن عساکر کے اندر بھی موجود ہے، ابن مردویہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور ذخائر عقبہ کے اندر بھی یہ موجود ہے. محب الدین تبری کی دوسری کتاب ہے ریاض النظرہ، اس کے اندر بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. لبے گور کا جو حبیب ہے وہ صرف علی مرتضیٰ ہے. دوستو ساری کائنات کے سرکار حبیب ہیں، پروردگار کے سرکار حبیب ہیں. سرکار کا حبیب سوائے علی کے کوئی شخص نہیں. ازواج مطہرات ہیں، داماد ہیں، بیٹیاں ہیں، مگر حبیب ہے تو علی ہے. یار کمال ہے. ہر میدان کا دھنی، ہر صفت کا موصوف، ہر کمال کا جامع کمال مولا مرتضیٰ کی ذات ہے. ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے امام احمد بن حنبل نے مناقب امیر المومنین میں. میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، اس دن سردی میں گیا ہوں اس مظاہرے میں، اگر میں نہ جاتا زندگی بھر میں اپنے آپ سے شرمندہ رہتا کہ میں کشمیر کا دل و جان سے، مال سے، عمل سے، ہر لحاظ سے خیرخواہی کرنے والا بندہ ہوں. تو آج ضرورت ہے ہر ایک کی. ایک آدمی رہ جائے تو اس کا مطلب وہی آدمی ہوگا، دوسرا نہیں بنے گا. تو ٹھنڈ لگی تو میرا گلا بیٹھ گیا. شعر پڑھنے کو دل چاہتا ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا، میرا گلا اس وقت بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ کہ لبے گور جس کو حبیب کہہ کے پکارا وہ صرف حضرت علی مرتضیٰ ہے. اور ایک یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث کے راوی ہیں، اور تفسیر در منصور کے اندر بھی یہ موجود ہے. امام ابن حجر مکی نے جو 14 آیتیں لکھی ہیں کہ یہ آل بیت کی شان میں آئی ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت بھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کام اچھے کیے، وہی بہترین مخلوق ہیں. حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، آپ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ خیر البریہ کون ہیں؟ اتنے میں جناب علی مرتضیٰ آئے، کہا
آزا خیر البریہ و شیعتہ، یہ خود خیر البریہ ہے اور اس کے ماننے والے، اس کے ساتھ چلنے والے، اس کے شیعہ، شیعہ سے مراد یہ موجودہ پیٹنے والی شیعہ نہیں ہے، شیعہ من جماعت، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ شیعہ کے معنی جماعت، اور اس کا ایک بڑا واضح ثبوت یہ ہے، وہ گھسیٹنے لگتے ہیں اسے ہم مراد ہیں، ہم کہتے تم مراد نہیں ہو، اور دلائل ایسے پیش کروں گا کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم مراد نہیں ہو۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے طبرانی نے حدیث روایت کی ہے، علی امام المسلمین سید المتقین قائد الغر المحجلین، کہ علی جو ہے سارے متقیوں کا امام ہے، سارے مسلمانوں کا سردار ہے، اور قیامت میں جس وقت ایمان والے آئیں گے، ایمان والوں کی ایک پہچان ہوگی۔ کیا پہچان ہوگی؟ کہ جو جن وضو اعضاء کو وضو کے لیے دھوتے ہیں نا، وہ لائٹیں مار رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، تو جو پاؤں دھوتے ہی نہیں ان کا کیا چمکے گا؟ معلومہ وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن اس پر بہت سارے وضو کرنے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن مردویہ لکھتے ہیں کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو بے ایمانوں کی کیا نشانی ہوگی؟ کہا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن منہ کالے بھی ہوں گے اور منہ سفید والے بھی ہوں گے، لیکن یہ کس کس کی پارٹی ہوگی؟ کہ جن کے منہ کالے ہوں گے وہ منکرین علی ہوں گے، علی کے منکر ہوں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ دنیا میں بے شک دیکھ لو، بے شک اپنے آپ کو روزانہ پلستر کرتے ہیں، مگر ان کے چہرے کی سیاہیاں جاتی نہیں۔ کل بھی مجھ سے کوئی مائی صاحبہ مریدہ آئے ہیں تو کہنے کہ آپ بیمار بہت ہیں، لیکن چہرہ دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ بیمار ہیں۔ میں نے کہا میں علی کا ماننے والا ہوں، علی کے منکروں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جو سرکار دو عالم صاحب کی وفات کا وقت آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں موجود ہوں، میری موجودگی میں فرمایا کہ یا علیو اولئکم خیر البریہ ہوا انت و شیعتک کا، یہ جو ہے ڈر کے بعد میں منسوخ ہو گئی ہو، اس سے کوئی اور مراد ہو گیا ہو۔ فرمایا جو کل مراد بیان کی تھی آج بھی وہی اس کی مراد ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب منسوخ ہونے کا چانس کچھ نہیں ہے۔